عالمی شو۔ آج کے ہمارے پروگرام کے دو ہی اہم ترین ٹاپک ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق بلوچستان اور دوسرے کا صوبہ سندھ سے ہے۔ کیا بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ واقعی انزائٹی کے مرض میں مبتلا ہے، یا کہ خواہ مخواہ ان کے مخالف جو ان کے وزیر ہیں وہ انہیں بدنام کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں؟ معاملہ کیا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ دوسرا جو ہمارا ایشو ہے وہ سندھ پولیس سے متعلق ہے، جہاں ایک کافی عرصے سے جو ہے وہ ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ التوا کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے جو پولیس افسران اس وقت پوسٹوں پر ہیں وہ اور جو پوسٹوں سے محروم ہیں، پوسٹوں کے لیے مرے جا رہے ہیں، سب کی حالت جو ہے غیر ہو چکی ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ ڈپریشن اور ذہنی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کراچی کے 3 زونوں میں سے 2 زون کے جو ڈی آئی جیز ہیں اور ایک ٹریفک کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ چھٹی پر بیرون ملک ٹر گئے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ بیرون ملک جانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت اپنے پر تول رہا ہے۔ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ پر، جنہیں جو ہے وہ انزائٹی کے مرض کا خطاب خود ان کے وزیروں کی جانب سے دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق انزائٹی، انجانا خوف۔ ویسے تو یہ جو انزائٹی کا مرض ہے، یہ پاکستان کے جتنے بھی اہم ترین پوسٹوں پر جو لوگ براجمان ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ سرکاری افسران ہوں، سب کو یہ انزائٹی کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ایک انجانا خوف بھوت بن کر ان کا تعاقب کرتا رہتا ہے، یعنی انہیں ان کے اقتدار سے بے دخلی کا، یعنی اگر کوئی آئی جی ہے تو انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی انہیں اٹھا کے کوئی اور نہ آ جائے، ڈی آئی جی کو خوف ہے، کمشنر کو خوف ہے، چیف سیکرٹری کو خوف ہے۔ یہی حال جو ہے وہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہو یا دوسرے وفاقی وزراء ہو، وزیر اعظم، سب کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے جو انزائٹی کا مرض کہلاتا ہے۔ تو اب اگر یہ انزائٹی کا مرض بلوچستان جیسے ایک تباہال حالت جنگ میں مصروف صوبے کے وزیر اعلیٰ کو لاحق ہو تو یہ کوئی انہونی نہیں ہے۔ اب یہ ان کے جو کابینہ کے وزراء ہے وہ ان پر یہ اٹھتے بیٹھتے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو انہیں تو زیارت والے اس افسوسناک واقعے پر، جس میں 30 پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی واقعے میں دہشت گردی کا شکار ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اس واقعے پر انہیں اخلاقی برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی ناکامی کا اعتراف اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے استعفیٰ دینے کی صورت میں کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سیاست میں جو ہے اور وفاقی جو وزارتیں ہیں اور دوسرے جو آپ کے ملازمتیں ہیں، اہم عہدے ہیں، ان میں کسی میں بھی جو ہے وہ اخلاقیات نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، اخلاقیات ان کو چھو کر نہیں گزری ہوتی ہے۔ تو یہ اخلاقی برتری کا مظاہرہ کیا کریں گے؟ یہ تو بالکل جو ہے وہ ایک انوکھی سی بات ہو جائے گی، یعنی کہ دیوانے کا خواب ہو جائے گا کہ بھئی یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہیں جو ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، ظاہر ہے کہ واقعہ اس قسم کے تو اس سے پہلے بھی رونما ہوتے رہے، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے جوان بھی جو ہے وہ شہید ہوتے رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مستعفی ہونے کا مطالبہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں پیش آنے والے دہشت گردی کے اتنے بڑے واقعہ، اتنے بڑے سانحے پر جو ہے موقع واردات پر جانے کی ہمت نہ کر سکے، موقع واردات پر جا کر جو ہے وہ شہیدوں کے جنازے کو کاندھا تک نہ دے سکے، اس میں شرکت نہ کر سکے، یا وہاں کے متاثرین انہیں اس قابل نہ سمجھتے ہوئے آنے کی اجازت نہ دے، تو میرا خیال میں جو ہے وہ اس صوبے کے اس وزیر اعلیٰ کو اس منصب پر جو ہے وہ رہنے کا اخلاقی لحاظ سے کوئی حق حاصل نہیں، انہیں ہاتھ جوڑتے ہوئے جو ہے وہ اس منصب کو چھوڑ دینا چاہیے۔
کہتے ہیں نا کہ یہ کرسی ہے تمہاری، کوئی جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ آپ جو ہے وہ یعنی کہ دہشت گردی کے وارداتوں کو تو روک نہیں سکتے، دہشت گردوں کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے، دہشت گردوں سے تو آپ میں لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، لیکن جو دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں ان کے آنسو تو پہنچنے کی آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ کیا آپ میں ان کے آنسو پہنچنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے؟ کیا آپ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے ہی لیے کام کر سکتے ہو اور کوئی کام آپ نہیں کر سکتے؟ ان کے زخموں پر مرہم بننے کا کردار آپ اگر ادا نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو واقعی اس منصب پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو کہہ دینا آپ کے لیے آسان ہے کہ اب سردار عبد الرحمان جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عبد الرحمان کیتران کو تو آپ نے جو ہے لیبل لگا دیا کہ بھئی چونکہ اس کا بھتیجا جو ہے وہ بی ایل اے کے کیسز میں گرفتار ہے جیل میں، لہٰذا یہ بھی ان کے تانے بانے، چونکہ اس کا چچا ہے تو لہٰذا ان پر بھی الزام آپ نے عائد کر دیا، اور 4-5 اور منسٹر ہیں جو ان پر آپ الزام لگا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو انزائٹی ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ آپ کو انزائٹی ہے، آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو 4-5 ہیں ان میں وہ تمام تر صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ یہ کسی بھی وقت ان کے منجی ٹھوک سکتے ہیں، ان کے اقتدار کو گرا سکتے ہیں اور خود ان کی جگہ آ سکتے ہیں۔ صرف آپ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ اب بانٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یعنی یہ حال ہے اس وقت بلوچستان کی سیاست کا۔ سیاسی لحاظ سے بلوچستان جو ہے وہ تباہی کے آخری 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 نہج پر پہنچ چکا ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ نے اپنے گورنر کے ایک اکلوتے داماد کو جو ہے وزیر بنانے کے لیے جو ہے وہ بلوچستان کے سپوتوں کو جو ہے آپ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ آپ کو یعنی کہ بے شرمی اور ڈٹائی کی اگر میں کہوں کہ انتہا ہو گئی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اصل سرکار کو سوچنے کی چاہیے کہ جس کو آپ نے اتنا اہم عہدہ دیا ہے کیا وہ اس عہدے کے قابل ہے بھی کہ نہیں، یا صرف بگٹی نام کو ہی وہ کیش کرا رہا ہے، کیونکہ اکبر بگٹی کو جو ہے وہ واقعے میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا تھا، تو اس کے زخموں کو بھرنے کے لیے کہ تاکہ بگٹی قبیلے میں جو ہے وہ احساس محرومی ختم ہو جائے، اس کی وجہ سے جو ہے ان کی لاٹری نکالی اور آپ نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیے۔ اب تک آپ برداشت کرتے چلے آ رہے ہو، لیکن ان کی برداشت کی وجہ سے جو ہے اس وقت بلوچستان جو ہے وہ آگ کا دریا بن چکا ہے۔ تو یہ تو تھا بلوچستان کی صورتحال، اصل کہانی۔ اب ہم بات کرتے ہیں سندھ پولیس سے متعلق، جہاں کے ڈی آئی جیز، جہاں کے ایس ایس پیز اس وقت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ذہنی انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، سب کے سب جو ہے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، موٹی موٹی ڈپریشن کی گولیاں اس وقت وہ بھی کھا رہے ہیں جو پوسٹوں پر ہیں، جو 3-4 سالوں سے ڈی آئی جیز کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ بھی یہ موٹی موٹی گولیاں ڈپریشن کی کھا رہے ہیں، اور وہ بھی جو پوسٹوں کے لیے ترس رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، رال ٹپکائے جا رہے ہیں، وہ بھی جو ہے ڈپریشن کی گولیاں اس وقت کھا رہے ہیں۔ شراب تو الگ ہے، ڈپریشن الگ ہے، گولیاں کھا رہے ہیں، پوسٹوں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ پوسٹیں جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہیں، پریشان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کے 3 زون کے جو ہے 2 ڈی آئی جیز اور 1 ٹریفک کے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ چھٹی پر بیرون ملک چل گئے، ٹھنڈے ٹھنڈے ملکوں میں وہ مزے کر رہے ہیں اس وقت۔ تیسرا ڈی آئی جی جو ہے وہ بھی اس وقت پر تول رہا ہے، کیونکہ ساؤتھ میں بھی جو ہے وہ اس وقت گڑبڑ شروع ہو چکی، اور جو ایک واویلا مچایا جا رہا تھا آزاد خان کو ناکام ثابت کرنے کے لیے کہ آزاد خان جو ہے وہ کامیاب کوتوالے شہر نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کراچی جو ہے وہ دنیا کا چوتھا جو ہے وہ غیر محفوظ شہر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس سے قطع تعلق کے اسے غیر محفوظ ڈکلیئر کرنے کی وجہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کچھ اور ہے، لیکن اب یہ جو کلفٹن میں جو واقعہ ہوا، ڈاکٹر کا جو مرڈر ہوا، 25 لاکھ روپے جو چھین کے لے گئے، وہ جس قسم کی وہاں پولیس نے مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کافی ہے ساؤتھ زون اور ساؤتھ ڈسٹرکٹ کو ایک ناکام پولیسنگ ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے۔ یہی حال گڑاب میں ہوا، گڑاب میں 16 کروڑ روپے چھین کے لے گئے ایک واردات میں، ڈاکہ زنی کی واردات میں، اور وہاں کا ایس ایچ او بھی جو ہے وہ واردات کے کوئی 15 گھنٹے بعد موقع واردات پر پہنچا۔ تو یہ 2 وارداتیں ایسی ہو چکی کہ یہ اب جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مخالفین کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ان کے ہاتھ لگی ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ایک ناکام ایڈیشنل آئی جی کراچی ثابت کرنے کے لیے۔ تو یہ تھا اس وقت کا ہمارا یہ ہنگامی ولاگ۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔